ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قربانی قربانی قربانی، امتحان امتحان امتحان، کس کا؟ سیاستدانوں کا نہیں، عوام کا، عوام کا۔ تو عوام کدھر جائیں؟ عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ موجودہ حکومت آئی تھی مہنگائی ختم کرنے، اور مہنگائی کر دی دگنی تگنی چوگنی۔ اس کا کون جواب دے گا؟ عوام کے لیے کیا کیا حکومت نے؟ عوام نے کیوں نہیں کیا؟ عوام نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور انہی نے کیوں نہیں کیا؟ ان کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ساری باتیں کروں گا، لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ کوئی تو ہے جو مسیحا ثابت ہو، جو عوام کو جینے کا حق دے۔ اس لیے کہ حکومت کا فرض یہی ہے، گڈ گورننس یہی ہے کہ عوامی سہولیات فراہم کی جائیں، ورنہ تو بیڈ گورننس ہے۔ تو موجودہ حالات میں بھی وہی، اور ماضی میں بھی یہی کہا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بیڈ گورننس کی بہترین مثال ہے۔ تو موجودہ حکومت کیا ہے، اس پہ باتیں کروں گا، لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی رواداری اور برداشت کے ساتھ۔ جی ناظرین، مہنگائی، معاشی بحران، ملکی معاملات، یہ کدھر جا رہے ہیں، اور عوام کہاں کھڑی ہے اور کیا سوچ رہی ہے؟ عوام سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہر بار دھوکہ ہو جاتا ہے۔ موجودہ حکومت آئی تھی مہنگائی کا خاتمہ کرنے، عمران خان کو گرا کے آئی تھی، عمران خان کی اکثریت کو ثابت کر کے آئی تھی کہ اقلیت میں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ آئینی اور قانونی حق تھا ان کا، فلور پہ انہوں نے کر لیا فیصلہ۔ لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ عوام کو تو یہ بتایا تھا، انہوں نے خبر دی تھی کہ ہم اشرافیہ کا گلا کاٹیں گے، یعنی گلا کاٹنا تو شاید مشکل کام تھا، لیکن اشرافیہ سے ہم حساب کتاب لیں گے۔ اشرافیہ نے بہت پاکستان سے فائدہ اٹھایا، جس میں وہ خود بھی شامل سارے صاحب اقتدار۔ تو اب عوام کو ہم ریلیف دیں گے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں دے سکے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت کی غلط منصوبہ بندی، عمرانی حکومت کی IMF سے معاہدہ، پھر عمرانی حکومت کا عمران خان کی ضد پہ IMF کا معاہدہ توڑنا، اور پھر شوکت ترین کی غلط پالیسی، یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں سارے سسٹم جو ہے وہ کو لے بیٹھے ہیں۔ تو اچھا، لے بیٹھے ہیں تو کس نے کیا؟ سیاستدانوں نے کیا، آپ نے کیا، آپ سے پہلوں نے کیا، آپ کے پیشروں نے کیا۔ عوام نے کیا کیا؟ عوام نے تو آپ کو ووٹ دیے تھے، چاہے آپ ہوں یا وہ، دونوں کو ووٹ دے کے کامیاب کیا تھا۔ اچھا، اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں بھی یہی ہوا تھا۔ اگر جنرل ایوب خان کے دور سے شروع ہو، کہ جنرل ایوب خان کے دور بادشاہ کا تھا اور 10 سالہ اقتدار تھا اور جشن منا رہا تھا، تو وہ اقتدار سے اترا کیسے؟ ذوالفقار علی بھٹو وہاں سے نکلے، ان کی اپنی ٹیم میں سے باہر ہے، اور انہوں نے نعرے مستانہ بلند کیا اور عوام ان کے ساتھ ہو گئی۔ کیا ہوا تھا کہ چینی 4 آنے مہنگی ہو گئی تھی، آج 4 روپے نہیں، 400 روپے کا فرق پڑ گیا، اور کوئی نہیں بول رہا۔ کیوں نہیں بول رہا؟ اس لیے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اتنے سالوں میں ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں سڑکوں پہ آنے کو تیار نہیں، ہمیں اپنے روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ اور وہ جو 2 وقت کی روٹی ہے، جو ایک محاورہ ہوتا تھا، کھاتے ہم لوگ 3 ٹائم تھے، لیکن محاورہ ہے 2 وقت کی روٹی۔ تو اب 2 وقت کی روٹی بحال کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، اس کا پیدا کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچا، بچوں کا فکر کرنا، بچوں کی تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی، صحت کے معاملات اتنے مہنگے ہو گئے۔ اچھا، اب ایوب خان کو چھوڑ دیا، ایوب خان کے بعد آئے ذوالفقار علی بھٹو۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا کچھ ہوا؟ انہوں نے بڑا کچھ کہا، عوام کو آواز دی، زبان دی، عوام بولنے لگ گئے، اور بڑا جناب وہ کہتے ہیں نا، کسان، مزدور، وکیل، صحافی، طلباء سب اکٹھے ہو گئے، ایک مومنٹ چلی، آگے چلی۔ لیکن وہ بھی اقتدار جو ہے، ان کو قریبی جو ان کے نادان دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ بہت پاپولر ہیں، بہت مقبول ہیں، آپ وقت سے پہلے الیکشن کرا دیں۔ انہوں نے وقت سے پہلے الیکشن کرا دی، اور وہ گھر چلے گئے۔ کیسے چلے گئے کہ جیت تو وہ گئے تھے، لیکن ان کا ایک فقرہ لے بیٹھا کہ انہوں نے کہا تھا پاجی خیال رکھنا۔ تو وہ جو ان کے وفاقی وزیر تھے نا لاہور کے، ملک اختر صاحب، وہ الیکشن پولنگ پہ وہ اسٹین گن اس وقت بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا، وہ لے کے پہنچ گئے تھے، وفاقی وزیر قانون۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا پھر جو ریئیکشن دیا اپوزیشن جماعتوں نے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو اس کا ساتھ دیا، پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، اسلامک سوشلزم اور اسلامی مساوات سب ختم ہو گیا، روٹی کپڑا مکان گھر چلا گیا، صرف کیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم لوگ جب تک پورا کلمہ نہیں پڑھیں گے کہ محمد رسول اللہ کو بھی یاد رکھیں گے، تب بات بنے گی۔ عمران خان بھی لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں پورا کلمہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، صرف بلیک میل کرنے کا ہے کہ اسلام کے نام پہ بلیک میل کیا جائے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آگے جناب حضرت جنرل ضیاء الحق صاحب،
انہیں منتخب وزیر اعظم کو پھانسی بھی چڑھا دیا. عوام کو کیا ملا؟ کوئی نہیں بتایا. انہوں نے پھر امریکہ کی نوکری چاکری کی اور اسی نوکری چاکری میں جہاد افغانستان بھی کیا. کس کے نام پہ کیا؟ اسلام کے نام پہ کیا, اسلام کی فتوحات کے نام پہ کیا. امیر المومنین بننا چاہتے تھے, نہیں بن سکے. پھر کیا ہوا؟ اسی CIA نے ان کو مروا دیا جو ان کا بڑا پیارا تھا, اور کسی کو آج تک نہیں پتا کہ حادثہ کیسے ہوا, سازش کہاں ہوئی. عوام کو کیا ملا؟ عوام کو ان دنوں میں ڈالر آئے, سب کچھ ہوا, لیکن جو اب اس کے بعد جو ملا جہاد افغانستان کے بعد جو دہشت گردی ملی, اس کا کون سے؟ اسی دہشت گردی, جس دہشت گردی کی وہ بات کرتے تھے, اسی دہشت گردی کی واردات میں جنرل صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے بعد آگے چلے, آگے بے نظیر صاحب آئیں, انہوں نے اپنی کوششیں کی, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چلنے نہیں دیا. ان کی حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکی ہے, وہ بھی گئے. اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب آ گئے. نواز شریف صاحب آئے, لوگوں کو امید ہے وابستہ کہ اب شاید تبدیلی آئے گی. ان کی بھی حکومت نہیں چلی, وہاں بھی تبدیلی نہیں آئی. پھر وہ بھی چلے گئے. پھر بے نظیر آ گئیں. بے نظیر نے پھر کوشش کی, بہت سی چیزیں کی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسی کا تحفہ ہے جو اب تک چل رہا ہے, لیکن اور باقی معاملات سیدھے نہیں ہو سکے. تو اشرافیہ تو اپنی جگہ ہے, اشرافیہ کو سے بدلہ لینے یہ موجودہ حکومت بھی آئی. اچھا وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, نواز شریف صاحب پھر چلے گئے. یعنی بار بار ہوتا رہا, بلکہ تیسری دفعہ بھی نواز شریف صاحب آئے. تو کیا معاملات حل ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اچھا ہوئے یا نہیں ہوئے وہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا. اب بات کریں کہ جب ان کے بھائی یہاں آئے, ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی, مسلم لیگ نون, تو اس میں کہا گیا تھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا, عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی, معاشی معاملات کو. تو ہمیں تو روز ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہاں معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا لوگ گریبان پکڑ لیں گے اور ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیں گے. کسی حد تک یہ وارداتیں, جرائم میں اضافہ ہوا ہے, تو عوام تو پریشان ہوں گے. لیکن حکومت جو کہتی تھی کہ اشرافیہ کو, تو سنیں اشرافیہ کا کیا ہوا. ایک دور آیا تھا جو بیچ میں مس کر گیا, وہ تھا محمد خان جنیجو کا. محمد خان جنیجو نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا کہ اس نے تمام سرکاری اداروں میں بڑی گاڑیاں لے کے چھوٹی گاڑیاں, اور اس نے کہا صرف سوزوکی کار چلے گی جو پاکستان میں بنتی ہے, پاکستان میں اسمبل ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی کار نہیں آئے گی. اس طرح کا فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی, لیکن جنرل صاحب کو وارہ نہیں کھایا تھا, اور اشرافیہ نے جنرل صاحب کو اپروچ کر کے محمد خان جنیجو کے گھر بھجوا دیا تھا. تو معاملات تو اس طرح ہوتے ہیں. ہم لوگ خود سازشیں کرتے ہیں. جو جمہوریت کے حامی بنتے ہیں نا, وہی گیٹ نمبر 4 سے جا کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. بابائے جمہوریت کہلاتے تھے نصر اللہ خان صاحب, لیکن نصر اللہ خان صاحب کے بھی رابطے وہاں سے تھے. پیر پگاڑا صاحب کا سیاست میں بڑا نام تھا, تو وہ بھی صفت اللہ صاحب جو تھے وہ صفت اللہ کے, تو وہ جو ہے پیر پگاڑا صاحب جو تھے, ان کا بھی رابطے تھے کہ ان کو تو جنرل صاحب کہتے تھے یہ تو ہمارے GHQ کے آدمی ہیں. اور پھر وہ آگے سے نواز شریف کی بات بھی کرتے کہ بھائی یہ تو پیر پگاڑا کا بندہ ہے, قلعہ قائم ہے, ان میں سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح یہ سارے پروان چڑھتے چڑھتے آئے. تو کہاں سے آئے؟ صنعت کاروں کے, سرمایہ کاروں کے اور اشرافیہ کے نمائندے ہمارے سروں پہ رہے, اور یہ ڈے 1 سے ہیں, اور یہ لگتا ہے آخری دم تک رہیں گے, کیونکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. موجودہ حکومت نے بڑی یقین دہانی کرائی, کچھ نہیں کر سکی. یعنی جس طرح میں نے کہا نا محمد خان جنیجو کو گھر بھیج دیا گیا تھا, آج یہ کچھ کریں گے تو ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. کیوں کہ ان کی جو تانے بانے ہیں نا, وہ بڑے مضبوط ہیں اور بڑے لوگوں سے ہیں. وہ سول اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں اور عسکری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں, اور وہ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. لیکن عوامی مسائل کو کون دیکھے گا؟ عوام کو روٹی کپڑا مکان کون دے گا؟ عوام کو گھی تیل دال سستی کون دے گا؟ آگے آ رہا ہے رمضان المبارک کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا خصوصی کوششیں کی جائیں اور سبسڈی دے کے اور ان لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کی جائیں. لیکن کہاں؟ ٹھیک ہے کہ شعبان کے مہینے سے انہیں تیاریاں شروع کر دی, وفاق نے بھی شروع کر دی, لیکن کیا اس سے گزارا ہو جائے گا عوام کا؟ نہیں ہوگا. یہ وقتی طور پہ سبسڈی دینا اور سبسڈی دے کے, اور پھر IMF تو ہر بات پہ کہتا ہے سبسڈی مت دیں, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پٹرول مہنگا, ہر چیز مہنگی. عوام کہاں جائے جس کے ووٹ سے آپ منتخب ہوتے ہیں, جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, تو کس طرح پتہ لگے گا؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, آپ سے یہی درخواست ہے کہ جناب علی آپ نے ایک بہت بڑی کابینہ بنائی ہے, تو سب سے مشورے لیں, مشاورت کریں. ٹھیک ہے آپ کی اتحادی مجبوریاں ہیں, لیکن یہ عوام جو پس رہے ہیں یہ بھی تو آپ کی مجبوری ہونی چاہیے. ووٹ لینے تو کل آپ نے اسی کے پاس آنا ہے. آج آپ نے مریم کو بھیج دیا, مریم آ گئی ہیں, ٹھیک ہے مریم بھی ایک پاپولر ہیں, لیکن مریم کوئی وفاقی رہنما تو نہیں ہے. وفاقی رہنما تو وہی نواز شریف ہیں جو 3 دفعہ بنے ہیں وزیر اعظم اور 3 دفعہ نکالے گئے ہیں, پھر بھی آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, وزیر اعلیٰ آپ بھی رہے ہیں, آپ عوامی مسائل سے جو ہیں آگاہ ہیں, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا حل ڈھونڈے. حل نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر
داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بہت بڑا امتحان ہے. آپ عوامی امتحان لے رہے ہیں تو امتحان آپ کو بھی دینا پڑے گا، اور ایک دن جزا و سزا کا ہوتا ہے، پھر آپ بھی بھگتیں گے. وہ جو نیب کی قید تھی نا، چھوڑیں، وہ ہو گئی، گزر گئی. اگلی آسرے کی بات کریں کہ اگلا سہارا آپ کا کیا ہوگا، جہاں جا کے سب نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور حساب دینا پڑے گا اپنے کیے کا، یعنی جزا و سزا کے دن. تو کیا عوام کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا سلوک کیا؟ اس کا سوال آپ ہی کو دیں. حکمران آپ ہیں، کابینہ آپ کی ہے، لوگ آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کے ہیں، مینڈیٹ آپ کو دیا گیا ہے. تو پھر مجھ سے اور آپ قربانیاں صرف عوام سے مانگیں گے؟ آپ قربانیاں دیں، نہیں دیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ گردن زدنی تو ہوگی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. آپ سلامت رہیں. INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور INN کو سبسکرائب